اور ایسے ہی ہوا. 3 ماہ بعد یا کچھ ماہ بعد یزید مر گیا. 30 سال کی عمر میں مر گیا اور صرف 3 سال اور 8 ماہ حکومت کی. لیکن حسین اس کی نسل زندہ رہی. امام زین العابدین جو ایک فرد تھا، اللہ رب العزت آج دنیا کے کونے کونے میں حسینی سادات موجود ہیں پورے عالم اسلامی میں. لیکن یزید کی نسل ختم ہو گئی، اسی زمانے میں ختم ہو گئی. تو میرے بھائی اصل انسان ہے. انسان اس دنیا میں انسان اچھا ہے تو دنیا اچھی ہے، اور اگر انسان برا ہے تو پھر یہ دنیا تباہی و بربادی ہے. قرآن پاک میں ہے نا، قرآن پاک میں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے، یاد رکھنا. اگر تم عمل نہیں کرو گے، اگر تم اچھا انسان بن کے نہیں رہو گے اور تم کہو کہ ہماری خواہشات کا احترام کیا جائے، ہماری ضرورتوں کا احترام کیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ. کان کھول کے سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس بامانیکم، تمہاری خواہشات کا احترام نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کا خیال رکھا جائے گا. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برا کرے گا ہم ضرور سزا دیں گے. کوئی بھی ہو، تم نے کردار بگاڑا، سیرت نبوی بگاڑی، تم نے عمل بگاڑا، اخلاق بگاڑے، عقیدہ بگاڑا، تو تم چاہو گے تمہارا اقتدار تمہارے پاس رہے، تمہاری سلطنت تمہارے پاس رہے، تمہیں امن رہے، تمہیں سکون رہے، تمہارے پاس سرمایہ رہے، تمہارے پاس تمہیں عزت رہے. نہیں، یہ عزت انعام ہے، سلطنت انعام ہے، نعمت ہے، اور دولت نعمت ہے، امن نعمت ہے. یہ نعمت کردار اور سیرت پر ملتی ہے، یہ تو عمل پہ ملتی ہے. اگر تم نے اس کو بگاڑا تو من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی کرے گا عمل کو خراب ہم ضرور سزا دیں گے. سلطنت عثمانیہ نعمت تھی، سلطنت عباسیہ نعمت تھی، خلافت راشدہ نعمت تھی، خلافت عثمانیہ نعمت تھی. سب نعمتیں اللہ نے ختم کر دیں، چھین لی. کیوں؟ اس لیے کہ کردار نہیں رہا، سیرت نہیں رہی. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ غور سے سنیں، غور سے قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں. ومن ازلم ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا انا من المجرمین منتقمون. اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے رب کی آیات سنائی جائیں پھر اعراض کرے، پھر غفلت، پھر بھی مخالفت. مجھے بتائیں کہ واعظ بھی ہو، ہر طرف واعظ بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، درس بھی ہو، تدریس بھی ہو، بخاری اور مسلم بھی پڑھائی جائے، ہیں جی، حدیث کا درس دیا جا رہا، قرآن کا درس دیا جا رہا، واعظ پہ واعظ ہو رہے ہیں، نصیحتوں پہ نصیحتیں ہو رہی ہیں جی، کتابوں پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیت اللہ موجود، روضہ رسول اللہ موجود، وہاں پر حاضری کرنے والوں کی، حاضری دینے والوں کی لاکھوں تعداد موجود.
واعظ و نصیحت کے بے شمار وسائل موجود، گلی گلی میں قال اللہ و قال رسول اللہ، اتنا وافر کیسٹیں موجود، پتہ نہیں کیا کیا کچھ، اتنی وافر مقدار میں واعظ و نصیحت کے اسباب اور وسائل اللہ کی طرف بلانے کی. اور پھر ومن اظلم ممن ذکر بآیات ربہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کو اتنا موقع دیا جا رہا ہے اللہ کے قریب کرنے کی، اور پھر بھی وہ نہ سیرت کو ٹھیک کرتا ہے، نہ کردار کو ٹھیک کرتا ہے، نہ اخلاق کو ٹھیک کرتا ہے، نہ عمل کو ٹھیک کرتا ہے، پھر بھی وہی غفلت، نماز سے غفلت، روزے سے غفلت، عبادات سے غفلت، پھر غفلت. ثم اعرض عنها، اگر یہی غفلت رہی اتنی نصیحت کے بعد بھی، اتنی تبلیغ کے بعد بھی، انا من المجرمین منتقمون، یہ سب مجرم ہیں اور ہم مجرم سے انتقام لیں گے، ہم مجرموں سے انتقام لیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، انسان بنیاد ہے، اور انسان کی اچھائی اور برائی کی بنیاد یہ ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اگر دل میں خوف خدا نہیں، خوف آخرت نہیں، عشق مصطفیٰ نہیں، پھر ساری نصیحتیں بیکار ہیں، پھر ساری نصیحتیں بیکار ہیں. آپ اندازہ لگائیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقتدار ہے، خلیفہ ہیں، بہت بڑی سلطنت کے مالک ہیں، فوج ان کے پاس موجود ہے، اقتدار موجود ہے. لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ ہے، آپ ان بلوائیوں کو، ان باغیوں کو قتل کروا دیں، حکومت موجود ہے، کر سکتے ہیں. فرمایا میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کر سکتا. خلافت ختم ہو گئی، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے. ایسے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے، اللہ سے ایسے ڈرنے والے، حکومت موجود ہے، حکومت جا رہی ہے، منصوبہ قتل کیے جا رہے ہیں، اور کر سکتے ہیں، لیکن خوف خدا، میں کسی مسلمان کے اوپر تلوار نہیں چلا سکتا، خنجر نہیں چلا سکتا. شہید ہو گئے. لیکن خوف خدا نے انہیں بے بس کر دیا. فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی حیا، سبحان اللہ، فرمایا کہ میں نے جس ہاتھ سے، یہ دایاں ہاتھ، جس دائیں ہاتھ سے میں نے جب سے حضور سے ہاتھ ملایا ہے، بیعت کرنے کے لیے میں نے حضور سے یہ ہاتھ ملایا ہے، یہ ہاتھ میں نے اپنی شرمگاہ کو پھر کبھی نہیں لگایا. کیا حیا تھی، کیا ادب تھا. اس زمانے میں جنگل میں رہنے والا ہو، شہر میں رہنے والا ہو، پورا معاشرہ ایسا تھا، پورا معاشرہ. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم اپنے سیرت اور کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنے عمل کو ٹھیک کریں. اگر ہم نے کی تو یہ دنیا، یہ جنت کی نظیر ہے. اللہ امن بھی دے دے گا، اللہ عزت بھی دے دے گا، اللہ ضرورتیں بھی پوری کر دے گا، اللہ خواہشات بھی پوری کر دے گا. اور اگر سیرت کردار بگڑ گیا، عمل بگڑ گیا، کس کے لیے؟ اقتدار کے لیے، سلطنت کے لیے، شہرت کے لیے، پیسے کے لیے، تو پھر کوئی چیز بچنے والی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.